ایمان والوں کو لذت آئیں گے اور وہ اپنے لذت محسوس کرنے لگیں گے اور میرے دوستوں حلاوت محسوس کرنے لگیں گے۔ اللہ کتنا لذت عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے کون تھے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے جب قرآن پڑھتے تھے میرے دوستوں اور جب قیامت کی ذکر آتے تھے تو قیامت کا تصور کر کے آپ پر 3 دفعہ غشی طاری ہوئی ہے۔ بعض لوگ جب خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے ہیں تو ان پر دہشت طری ہو جاتی ہے۔ وہی صحابۃ الاجمعین کے بارے میں اللہ نے ان کی صفات بھی بیان کر دی ہے کہ یہ پائے جاتے ہیں تو کس سے؟ میرے دوستو یہ صحابۃ الاجمعین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ صحابی اللہ رب العزت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی ہے، اللہ کی رسول کے نقش قدم پر چلنے والے صحابۃ الاجمعین اس قدم خوف زدہ تھے، ہاں اللہ اس قسم یہ ڈرتے تھے اللہ کے اتنا خوف خدا ان کی دلوں کے اندر ہوتے تھے۔ یہ قرآن کو جب پڑھتے تھے تو پھر یہ ڈرتے ہوئے ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتے، ان کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ فرمایا کہ جب بار بار ان کے سامنے یہ قرآن پڑھتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، بلکہ ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، ان کی جلد نرم یعنی مائل ہو جاتی ہے اور ہمیشہ اللہ کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کی گرفت میں نہ آ جائے، اللہ کی ناراضگی سے ان کو گرفت میں نہ آ جائے۔ تو ثم تلین جلودہم، ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کی دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، ان کی دل اللہ کی طرف اللہ کی ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں، اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قرآن کو تلاوت کرتے ہیں۔ میرے دوستو آج پوری کائنات کی مسلمان، آج جتنے بھی مسلمان میرے دوستو اس دنیا کے اندر دائم و قائم ہیں، میرے دوستو پوری دنیا میں 50-55 ممالک ہمارے مسلم ممالک ہے۔ آج ہمارے مسلمان کنگال ہے، آج ہمارے مومن کنگال ہے، ایمان والے کنگال ہے، ایمان والوں کی حالت انتہائی بری ہے۔ میرے دوستو کیوں ہے؟ آج ہم ایمانیت کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اندر ایمانی جذبات نہیں ہے، ایمانی قوت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، قرآن کی دعوت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے الہ کلمت اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے دین کی تبلیغ کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف بلانے کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہم نے دین کی داعی بننے کی بجائے نعوذ باللہ ہم کفریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان اس قرآن کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے اس قرآن کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے، ہمیں اس قرآن سے اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں نہ، ہم قرآن سنتے بھی ہیں تو ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آتی ہیں، ہم قرآن سنتے بھی ہیں تو ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آتی ہیں، لیکن جو ایمان لے کر آیا، جن کی دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو چکے ہیں، جو لوگ اناد تعصب نفاق سے پاک ہر قسم کی نجاست سے پاک پاکیزے ہو کر جب اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی قرآن کو سنتے ہیں، آٹومیٹکلی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ رونے لگتے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، خوف کی مارے، اللہ کے ڈر کی مارے ان کی حالت غائر ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں اسی وجہ سے فرماتی ہیں قرآن ہی ہے تمہارے لیے کامیابی۔ اللہ نے ان کی بارے میں اور اس قسم کی صحابۃ الاجمعین کی بارے میں بھی فرما دی ہے۔ میرے دوستوں یہ صحابۃ الاجمعین کی بھی ایک تعریف ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جیسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے، جیسے اللہ نے صحابۃ الاجمعین کو ہدایت سے نوازے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے اور اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، پھر اس کی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں تو پھر ہمیں کیسے چلنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے، اللہ کی قرآن کو ہمیشہ تلاوت کرنا چاہیے اور اپنے
पुरसुकून अंदाज से और ध्यान के साथ अल्लाह की कुरान को सुने, नमाज की हालत में हो, इसे बैठकर हो मेरे दोस्तों, कोई पढ़े और कोई सुने, कोई पढ़े और कोई सुने, कोई सुनाए और कोई मेरे दोस्तों पढ़े। इसी अंदाज से जब कुरान मजीद को बार बार आप दोहराते रहोगे तो यकीनन ईमान वालों को लज्जत आएंगे और वो अपने लज्जत महसूस करने लगेंगे। और मेरे दोस्तों वो इज्जत, मेरे दोस्तों वो लोग क्या है, हलावत महसूस करने लगेंगे। अल्लाह कितना लज्जत अता फरमाते हैं। उनमें से कौन थे? वो सबसे पहले नंबर तो सहाबतुल अजमईन, जो अल्लाह के रसूल की सहाबी थे। असहाबी का नजूम इक्तदाई तुम, सब सहाबतुल अजमईन क्या है, सितारों की मानंद है। जो इक्तदा करेंगे वो यकीनन हिदायत पाएंगे, जो इनकी इक्तदा करेंगे वो यकीनन हिदायत पाएंगे। ये भी सहाबतुल अजमईन की तारीफ अल्लाह ने फरमा दी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की राह पर चलने वाले बनो और दीन की दाई बनने की कोशिश करो, दीन की मुबल्लिग बनने की कोशिश करो और कलामुल्लाह शरीफ को लेकर आगे बढ़ते रहो। इसकी दर्स व तदरीस को जारी रखो और इसकी कुरान की आयतों को पढ़ कर और इसकी कुरान की आयतों को पढ़ कर, इसकी तर्जुमाओं को पढ़ कर और इसकी मफहूमों को समझ कर उलमाओं के पास बैठकर अल्लाह गोशा नशीन इख्तियार करते हुए कुरान को समझने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हें अल्लाह राही हिदायत दिखा देंगे और तुम हिदायत पाने वालों में से शामिल हो जाओगे। जैसे सहाबातुल अजमईन अल्लाह के रसूल से जब कोई आयत सुनते थे तो उनकी आंख से आंसू बहने लगते थे, उनकी आंख से आंसू बहने लगते थे और फिर उनकी दिल नरम हो जाते थे और फिर वो अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते थे। फिर तुम्हारे भी यही हालत होगा। अल्लाह यकीनन ऐसे लोगों को सबको कामयाबी अता फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबतुल अजमईन सहाबतुल अजमईन की नक्श कदम पर चलने के तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नसीब अता फरमाए और कुरान मजीद को पूछ कर कुरान मजीद से दरियाफ्त करते हुए चलने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।